ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جعفر ایکسپریس حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بلوچستان کا دورہ۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم اعلیٰ سطح سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال، بولان میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے اور ریسکیو آپریشن سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایوان جعفر ایکسپریس واقع اور تمام دہشت گرد واقعات کی مذمت کرتا ہے۔ ایسے تمام نظریات جو قومی سلامتی کے متصادم ہیں انہیں پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو عدم استحکام کو شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ متن کے مطابق ایوان حادثے میں جاں بحق ہونے والے معصوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بہادر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے۔ ایوان بلا تفریق رنگ و نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ ایوان بلوچستان واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ قرارداد بلاول بھٹو زرداری، اسد کیسر، راجہ پرویز اشرف، زرتاج گل، وفاقی وزیر پارلیمنٹ امور طارق فضل چودھری اور فاروق ستار سمیت دیگر نے بھی قرارداد پر دستخط کیے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور ہماری افواج نے جو کردار ادا کیا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے کم سے کم نقصان کے ساتھ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور یہ غمال مسافروں کی بازیابی ممکن بنائی۔ انہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف کیے گئے آپریشن کو تاریخ کا ایک سنہری باب قرار دیا۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے سوشل میڈیا نے دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا اور اس واقعے کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ دہشت گردوں کو واپس لانے کے حامی تھے اور آج ان کے حمایتی دہشت گردوں کے خلاف بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پی ٹی آئی اقتدار کی جنگ تو لڑ سکتی ہے لیکن ملک کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے شہداء کی توہین کر رہے ہیں اور وہی لوگ جو کل جنرل باجوہ کو اپنا رہنما مانتے تھے آج ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ جو لوگ سیاست کے لیے اپنا باپ بدل سکتے ہیں ان کی کیا سیاسی اخلاقیات ہوں گی۔ آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہماری تقسیم کا فائدہ ملک دشمن اٹھا رہے ہیں۔ ثانیہ اے پی ایس پر سیاست ایک طرف رکھ کر قومی مفاد کو ترجیح دی۔ آج ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اے پی ایس کے واقعے پر ہم نے سیاست کو ایک جانب رکھ کر نیشنل ایکشن پلان کو مانا۔ ہم نے ملک سے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مگر افسوس ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی کامیابی کھو بیٹھے ہیں۔ دہشت گردی کی آگ پھر سے جل اٹھی ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ماضی کی طرح سیاسی اتفاق رائے نہیں بنا سکے ہیں۔ ہماری کمزوریوں کی وجہ جو بھی ہو، دہشت گرد عالمی طاقتیں اور پاکستان کے دشمن ہمارے نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ وزیر دفاع کو ذرا سی شرم ہوتی تو آج سانحہ جعفر ایکسپریس کی وجہ سے استعفیٰ دے دیتے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس پر قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس سانحہ پر افسوس اور مذمت کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے جعفر ایکسپریس پر ایوان کو اعتماد میں لینے کے بجائے پی ٹی آئی پر الزام عائد کر دیا۔ پی ٹی آئی ان کے اعصاب پر سوار ہے۔ تقریر نکال نے کتنی مرتبہ بلوچستان کا نام لیا۔ وزیر دفاع کو ذرا سی شرم ہوتی تو آج استعفیٰ دے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ بطور پاکستانی ہم اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں، مگر عوامی مینڈیٹ والوں کو جیلوں میں رکھا جائے اور جعلی مینڈیٹ والے ایوان میں ہوں تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے یہ تمام مسائل جعلی مینڈیٹ کی وجہ سے ہیں۔ ملک میں نہ کوئی آئین رہا، نہ کسی ادارے کی کوئی عزت ہے۔
यहाँ आपको अपडेट करें, पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। शफकत अली खान का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकाम पर यह भी जोर देते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने के अमल की मजम्मत करता हूँ। इजराइली इक़दाम का मकसद इमदादी तंजीमों की सरगर्मियों को रोकना है। आलमी बरादरी इजराइली मजालिम को रोकने में अपना किरदार अदा करे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर खारजा ने OIC के वज़ीर खारजा काउंसिल की मीटिंग में शिरकत की। इसहाक डार ने फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल ताउन के अदा किया। तर्जुमान का मजीद कहना था कि वज़ीर खारजा ने साइड लाइन्स पर फलस्तीनी वज़ीर आज़म, OIC के सेक्रेटरी जनरल और दीगर से मुलाकातें की हैं। इसहाक डार की साइड लाइन्स पर तुर्की के वज़ीर खारजा समेत दीगर से भी मुलाकातें हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। साने है जाफर एक्सप्रेस में रेलवेज पुलिस का एक बहादुर सिपाही फर्ज की राह में कुर्बान हो गया। कांस्टेबल शमरोज खान ने अपनी जान का नजराना पेश करके फर्ज की लाज रखी। वो कैसे दुश्मन के सामने डटे रहे, उनकी बहादुरी की कहानी क्या है, उन्होंने रेलवेज पुलिस में कब शमूलियत इख्तियार की और वो अपने पीछे किन सौगवारान को छोड़ गए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया जाफर एक्सप्रेस में रेलवेज पुलिस का जवान शहीद हो गया। कांस्टेबल शमरोज खान 11 मार्च को कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में ट्रेन स्कॉट ड्यूटी पर मामूर था। बुलान के मुकाम पर दहशतगर्दों ने अचानक ट्रेन पर हमला कर दिया। कांस्टेबल शमरोज खान दुश्मन का मुकाबला करते हुए गोली लगने से शहीद हो गए। शहीद कांस्टेबल ने 23 फरवरी 2009 में रेलवेज पुलिस कोयटा डिवीजन में शमूलियत इख्तियार की थी। शमरोज खान ने 2015 में कमांडो की तरबियत भी हासिल कर रखी थी। शहीद कांस्टेबल का शुमार रेलवेज पुलिस के बेहतरीन कमांडोज में होता था। शमरोज खान अपने फराइज की अदायगी में दुश्मन का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए शहादत जैसे आला मर्तबे पर फाइज हुए। शहीद कांस्टेबल के पसमानगान में एक बीवी, एक बेटा और 4 बेटियां शामिल हैं। शहीद शमरोज खान की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करते हुए अहले खाना और साथी एहलकारों ने उनकी कुर्बानी को काबिल फख्र करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और इबरत का निशान बन गए हैं। मरियम नवाज ने बयान में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। मरियम नवाज का कहना था कि बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम बच्चों, औरतों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशान इबरत बन चुके। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों को खिराजी अकीदत पेश करती हूँ। अपडेट करेंगे। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतालिक बयान जारी कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलव्वस है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल के खिलाफ कार्रवाई करें। गरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत पुरतशद्दुद बैनुल अक़वामी जबर में मसरूफ है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। भारत खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकिम करना चाहता है। भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन के कत्ल, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर सिफारती और सिक्योरिटी पाबंदियां लगाई जाएं। दुनिया अब भारत की खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों पर आंखें बंद नहीं कर सकती है। गरपतवंत सिंह पन्नू ने यह भी कहा कि भारत का एहतसाब न किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज्यादा मासूम जाने लेगा। आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आईनी दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत, लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मेरे खिलाफ मुकदमात मेरिट पर निपटाए थे। दरखास्त में यह भी कहा गया कि बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे तरीके अदलिया की आज़ादी खत्म करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कलअदम करार दिया जाए। अदालतुल जिहाद ट्रस्ट केस के तनाजुर में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म दे। अदालत ये भी करार दे कि आर्टिकल 200 का इस्तेमाल मुफस्सिल मुशावरत से ही मुमकिन है।
वफाकी हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए राइट साइजिंग के तहत हजारों वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक का मंसूबा पेश किया है। मंसूबे के तहत हजारों सरकारी असामियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए गोल्डन शेक हैंड समेत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का इंदिया दे दिया है। इस तरमीम से सिविल ब्यूरोक्रेसी का ढांचा फौज से हम आहंग करने में मदद मिल सकती है, जिसमें बेहतरीन ही मुलाजमत पर रह सकता है। जबकि हुकूमत ने मिशन को आगाह किया है कि राइट साइजिंग प्लान के तहत ग्रेड 17 से 22 तक की 700 जबकि निचले दर्जे की हजारों असामियां खत्म की जा रही हैं। हुकाम ने बताया है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की मौजूदगी में उज़ू मुअत्तल सरकारी मुलाजमीन को फारिग नहीं किया जा सकता और ऐसे मुलाजमीन को जान छुड़ाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ता है। हुकूमत ने IMF को बताया है कि मुख्तलिफ महकमों को एक दूसरे में जम किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली शानदार पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल की तश्कील के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में मुतादिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ताशकंद से वापसी पर मुतल्लिका शोबों के बुज़ला को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो दौरे के दौरान हुए फैसलों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने के लिए काम करने के एक रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जिस पर दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के माबैन इत्तफाक किया गया था। उज़्बेक सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। उज़्बेक सफ़ीर ने रवां बरस के आखिर में पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। खबर देंगे सिंध असम्बली के इजलास में दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि 6 मुतनाज़ा नहरों की तामीर से ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचेगा और सिंध में पानी की कमी मजीद बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंध ऐसे किसी भी मंसूबे को मंजूर नहीं करेगा जिससे पानी की दस्तयाबी मुतासिर हो। जाम खान शोरो ने सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पानी की मुनसिफाना तकसीम पर हमेशा पीपल्स पार्टी ने आवाज़ बुलंद की है और सिंध के अवाम इस मामले पर बहुत हसास है। उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, पीपल्स पार्टी ने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करके सूबों को खुद मुख्तारी दी और किसी नहर की मंजूरी नहीं दी। जाम खान शोरो ने कहा कि 2014 में GDA वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी। जलालपुर कैनाल का पानी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि उसकी मंजूरी काबीना ने दी थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसे मंसूबों की मुखालिफत की है जो सिंध के पानी के हुकूक पर असरअंदाज हो सकते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज मुल्क की सरहदें महफूज हैं तो उसकी वजह फौज है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क और पाक फौज के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वालों से होशियार रहें। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी शान और आन है। पाक फौज ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े में कामयाब ऑपरेशन किया। पाक फौज के अच्छे काम को सराहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तानियों को अपने पैरों पर खड़ा होता नहीं देखना चाहते। कुछ लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दहशतगर्द किसी तौर माफी के हकदार नहीं। और अब खबर यह है कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर सेहत से टेलीफोनिक राबता किया है। वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़रा के दरमियान सेहत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ारत सेहत का कलमदान संभालने के बाद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत पहला इजलास हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क भर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जाए। मिलकर काम करने से सेहत के शोबों में दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात को कम किया जा सकेगा। सूबाई वज़रा सेहत का कहना है कि मुश्तरका कोशिशों से सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। पेमरा में नई तकर्रियां कर दी गई हैं और नए अरकान को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। इस हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने किन नामों को नामजद किया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
صدر آصف علی زرداری نے وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے نئے ارکان کا تقرر کر دیا ہے۔ اسلام آباد اور چاروں صوبوں سے ایک ایک رکن کی تقرری 4 سال کے لیے کی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے ڈاکٹر راشد ولی جنجوا کو اسلام آباد، عائشہ ایوب کو بلوچستان، صباحت رفیق کو پنجاب، حیدر نقوی کو سندھ اور افتخار فردوس کو خیبر پختونخوا سے ممبر کے طور پر پیمرا میں تعینات کر دیا ہے۔ یہ تمام تقرریاں 11 مارچ 2025 سے نافذ العمل کی جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے میں علیمہ خان کو غیر حاضر ہونے کے بعد ایک بار پھر جے آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو ایک بار پھر طلب کر لیا۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان کو 14 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے قبل 12 مارچ کو طلبی پر علیمہ خان نے جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ وفاقی حکومت کی قائم کردہ جے آئی ٹی کی سربراہی آئی جی اسلام آباد پولیس کر رہے ہیں۔ جے آئی ٹی الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے تحت تشکیل دی گئی ہے، جس کے بعد کیس کے حوالے سے مستند شواہد موجود ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں گے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اپوزیشن قیادت کی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی۔ ترجمان متحدہ اپوزیشن نے محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ اخوندزادہ حسین یوسفزئی کے مطابق اپوزیشن قیادت نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ اختر مینگل محمود خان اچکزئی کے ساتھ اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جائیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ نو ہیلمٹ نو انٹری، کراچی کی انتظامیہ نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے آئی چندی گڑھ روڈ کو ماڈل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کی شہری انتظامیہ نے ٹریفک نظم و ضبط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئی چندی گڑھ روڈ کو نو ہیلمٹ نو انٹری کا ماڈل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے مطابق اس اقدام کا مقصد جان لیوا حادثات کی روک تھام ہے تاکہ شہریوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ آئی چندی گڑھ روڈ ایک مصروف شاہراہ ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اس شاہراہ سے روزانہ دیگر گاڑیوں کے علاوہ موٹر سائیکلیں بھی گزرتی ہیں۔ صبح اور شام کے مصروف اوقات میں بڑی گاڑیاں تو پھر بھی اپنی لین میں رہتی ہیں، مگر موٹر سائیکل سواروں کی اکثریت ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتی اور ان کی غیر محتاط رائڈنگز کے سبب عموماً حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ سڑک پر ٹریفک کا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ڈیلینیٹرز بھی لگائے گئے ہیں۔ فی الحال ہیلمٹ کی یہ پابندی آئی چندی گڑھ روڈ کے لیے متعارف کروائی گئی ہے، جسے بتدریج شہر کی دیگر مرکزی شاہراہوں پر بھی لاگو کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں گے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات سندھ اور وزیر تعلیم سندھ نے سینٹرل جیل میں قیدیوں کے بچوں کو پرائمری سے یونیورسٹی تک مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے سماجی تنظیموں کے تعاون سے پیغام پاکستان پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ سندھ کے تمام جیلوں میں قیدیوں کے بچوں کو پرائمری سے یونیورسٹی تک مفت تعلیم دی جائے گی۔ پروگرام کا آغاز آج سینٹرل جیل کراچی سے کر دیا گیا۔ سینٹرل جیل کراچی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات علی حسن زرداری اور وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ پہلے مرحلے میں 100 سے زیادہ سزا یافتہ قیدیوں کے بچوں کی پرائیویٹ اسکولوں میں مفت تعلیم کے کاغذات دیے گئے۔ تقریب کے بعد مہمانوں کے جیل کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا گیا۔ وزیر برائے تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کو جیل میں جاری اصلاحاتی اور ہنری پروگراموں کا معائنہ بھی کروایا گیا۔ تقریب میں آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکریٹری سندھ اقبال میمن، سیکریٹری تعلیم زاہد عباسی، رفیہ ملا، ڈی آئی جی حسن سہتو اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ فلپائن سے تعلق رکھنے والی بچی لاہور میں گم ہو گئی ہے۔ گم ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی میرا پیارا ٹیم نے بچی کو والد سے ملوا دیا۔ 8 سالہ فلپائنی بچی گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، کیا تفصیلات ہیں؟
ہاں جی بالکل، یہ فلپائن سے تعلق رکھنے والی بچی تھی جو لاہور میں گم ہو گئی تھی، اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی میرا پیارا ٹیم نے بچی کو والد سے ملوایا ہے، اور یہ بچی جو ہے 8 سالہ فلپائنی بچی گھر کا بیسیکلی راستہ بھولی تھی، اور جی ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میرا پیارا فیلڈ ٹیم نے چائلڈ پروٹیکشن آفس کا وزٹ کیا تھا، اور میرا پیارا ٹیم نے بچی سے گمشدگی کی جگہ کی تفصیلات بھی پوچھی، اور جی ترجمان ٹیم کے مطابق بچی کی بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ کر ٹیم نے گھر کی تلاشی شروع کی۔ اس کے علاوہ میرا پیارا ٹیم نے گمشدہ بچی کا گھر ڈھونڈ کر نکالا اور بچی کے والد سے رابطہ بھی کیا۔ ٹیم نے متعلقہ پولیس کے ذریعے بچی کو بحفاظت والد سے متعلق کیا ہے۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایسے یا لاول بچے کے ملنے کی اطلاع جو ہے وہ فوری طور پر 15 پر ڈائل کر کے دی جا سکتی ہے۔ جی ٹیم نے متعلقہ پولیس کے ذریعے حفاظت والد کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی گوہر سعید۔ شہر قائد سے خبر شامل کریں گے، جہاں رواں سال اب تک ڈینگی کے 156 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق ڈینگی کے مارچ میں اب تک 18 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ڈینگی وائرس کے جنوری میں 85 اور فروری میں 53 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ طبی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ گھروں، دفاتر، گلیوں، ٹائر، گملوں اور دیگر مقامات پر پانی جمع نہ ہونے دیں۔ منڈی بہاؤدین کے علاقے واڑہ بالیاں کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے۔ 2 طالب علم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق دونوں طالب علم 15 سالہ زین اور 16 سالہ عدیل میٹرک کا امتحان دینے جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ دونوں طالب علم دہم جماعت کے تھے اور ایک ہی گاؤں کے لکھنے والے سے تعلق رکھتے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی اور لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن سے ملاقات ہوئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران امریکی صدر نے کہا، غزہ سے کسی فلسطینی کو کوئی نہیں نکال رہا۔ صدر ٹرمپ نے سینٹ میں اقلیتوں کے قائد چک شومر کو تنزیہ طور پر فلسطینی قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، چک شومر پہلے یہودی تھے لیکن اب وہ مکمل فلسطینی بن چکے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے پر گرفتار محمود خلیل کو اپنے وکلا سے بھی علیحدہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس بات کا انکشاف محمود خلیل کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران ہوا، جس پر مین ہیٹن کورٹ کے جج جیسی فرمن نے حکم دیا کہ محمود خلیل سے اس کے وکلا کی بات کروائی جائے۔ خلیل پر تاحال کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ وکیل رمزی قسیم کا کہنا تھا کہ خلیل کو نیو یارک کی سڑک سے جس روز گرفتار کیا گیا وہ ایک بار پھر بھی اس سے بات نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے محمود خلیل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا اور اس کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا ہے۔ محکمہ انصاف کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ خلیل کا مقدمہ نیو یارک سے نیو جرسی یا لیزی اینا منتقل کروانا چاہتے ہیں۔ نیشنل ٹی20 ٹورنامنٹ میں ڈومیسٹک کرکٹرز کی میچ فیس کم ہونے کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نیشنل ٹی20 ٹورنامنٹ کی میچ فیس کم کرنے سے روک دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق نیشنل ٹی20 ٹورنامنٹ کھیلنے والے ڈومیسٹک کرکٹرز کے معاوضے کم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ کو اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام کھلاڑیوں کی میچ فیس پر فوری نظر ثانی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کے لیے کرائسٹ چرچ پہنچ چکی ہے۔ قومی بنگلہ دیشی کرکٹر محمود اللہ ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ محمود اللہ جو حال ہی میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بنگلہ دیشی اسکواڈ کا حصہ تھے اور ٹیم کے گروپ اسٹیج سے باہر ہونے کے بعد انہوں نے بدھ کو سوشل میڈیا پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اپنے پیغام میں محمود اللہ نے ساتھی کھلاڑیوں، کوچز، مداحوں